الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال تعالى في مقام آخر وإبراهيم الذي وفى صدق الله العظيم قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دین کی بات عظمت و احترام سے سننے والی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعہ میں اور کل عید الاضحیٰ کے دن آپ حضرات کی خدمت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ حالات و واقعات سنائے گئے، اور گزشتہ دن میں قربانی کا جو تاریخ ساز واقعہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں پیش آیا، جس کی یادگار اللہ تعالیٰ نے اس امت پر فرض فرما رکھی ہے، اس کی تفصیلات بھی عرض کی۔ آج کے اس جمعہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور آپ کی زندگی کے کچھ سبق آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ یاد رکھیے کہ واقعات یہ اصل نہیں ہوا کرتے، اصل میں اصل جو ہوتا ہے وہ ہے ان واقعات میں چھپا ہوا سبق جو اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہی اصول کار فرما ہے، واقعات مقصود نہیں ہوتے، واقعات کے ذریعے وہ سبق دینا ہوتا ہے جو سبق اس واقعے کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اور آج ہم لوگوں کا المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ واقعات بہت یاد رکھتے ہیں، لیکن واقعات کا جو سبق ہے یہ ہمارے ذہنوں سے بہت دور رہتا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہماری اپنی زندگی میں کسی قسم کی نہ تبدیلی ہے نہ انقلاب ہے۔ جب واقعہ شروع کیا جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ واقعہ ہوا، اس کا تو مجھے بھی پتہ ہے۔ واقعہ مقصود نہیں ہوتا، واقعے کے اندر چھپا ہوا سبق یہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ دوسری بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ جب جب امت اپنے سبق کو بھولتی ہے، اللہ تعالیٰ اس امت کی پٹائی کرتے ہیں۔ زمانہ ماضی کی جو تاریخ قرآن نے بیان فرمائی، جب جب جس امت نے اپنے نبی کے ذریعے دیا گیا سبق بھلایا،
اللہ نے ان کی پٹائی فرمائی، اور اس امت کے ساتھ بھی اللہ کا وہی دستور چلے گا جو پچھلی امتوں کے ساتھ چلا ہے۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے سے لے کر آج تک اس امت نے بھی جب تک سبق کو یاد رکھا تھا، خدا نے اس کو عزتیں بھی دی تھی، شان و شوکت بھی دیا تھا، حکومت و سلطنت بھی دیا تھا، روئے زمین پر مرتبہ اور دبدبہ بھی عطا فرمایا تھا۔ لیکن جب یہ امت اللہ کے اور نبی کے سبق کو اپنی زندگی سے نکال دیا، اس کو بھلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کی پٹائی فرمائی۔ گزشتہ زمانے میں اللہ تعالیٰ نے چنگیز خان اور ہلاکو کے ذریعے اس امت کو بہت پیٹا، اور موجودہ دور میں ہمارے اپنے ملک کے جو حکمران ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلط کر دیا۔ جس وقت ہلاکو خان کی فوجیں بغداد کے اندر تباہی اور بربادی پھیلا رہی تھی، انسانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنا رہی تھی، اس موقع پر تاریخ میں لکھا ہے کہ دجلہ کا جو پانی تھا کئی دنوں تک خون سے بہتا تھا۔ اب آپ تصور کریں کہ سارا دریا خون ہو جائے تو کتنے لاکھوں انسانوں کو کاٹ کر اس میں پھینکا گیا ہوگا، ہزاروں کی بات نہیں، لاکھوں انسانوں کو، اور جو قابل ذکر مرد تھا ان سب کو ذبح کر دیا گیا۔ اب ایک بزرگ کو گھیر گھار کر ہلاکو خان کی فوجیں اس کی بیٹی جو ملکہ کی حیثیت رکھتی تھی اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ ہلاکو خان کی بیٹی نے اس بزرگ کو دیکھ کر کہا، بتاؤ تمہاری ہمارے سلسلے میں کیا رائے ہے؟ اس بزرگ نے بڑی عجیب بات کہی، وہ آج کے دور میں ہر ایمان والے کو اپنے دل پر نقش کرنی چاہیے۔ اس بزرگ نے کہا، تم لوگ اس روئے زمین پر اللہ کے ہم پر چھوڑے ہوئے کتے ہو۔ اس بزرگ نے ہلاکو خان اور اس کی فوج سے متعلق تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگ ہم پر اس وقت اللہ کی جانب سے چھوڑے ہوئے کتے ہو، چونکہ ہم نے اپنے رب کو چھوڑا، رسول کو چھوڑا، اس کی تعلیمات کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، اسلام کو چھوڑا، دنیا اور اس کی تہذیب کو ہم نے اپنے گلے لگایا، تو اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ ادا پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ پھر سے ہمیں اپنے دین کی طرف، اپنے قرآن کی طرف، اپنے رسول کی طرف رجوع کریں، اور اس کے لیے تم ہمارے اللہ کی جانب سے ہم پر چھوڑے ہوئے کتے ہو۔ آپ نے دیکھا ہے مختلف دیہاتوں کے اندر جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں بکریوں کے ریوڑ چلا کرتے ہیں، ان بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ ایک کتا بھی ہوا کرتا ہے۔ اس کتے کا کام یہ ہوتا ہے کہ تمام کے تمام بکریوں کو ایک راستے پر رکھے، اور اگر کوئی بکری ریوڑ چھوڑ کر ادھر ادھر چلی جاتی ہے جھاڑیوں میں یا دوسرا راستہ اپناتی ہے، تو فوراً چرواہا اس کتے کو چھوڑتا ہے۔ وہ کتا بھونک کر، ڈرا کر، بھگا کر اس بکری کو جو راستہ چھوڑ کر گئی ہوئی ہے اس کو لے کر ریوڑ میں آتا ہے، اور جب تک وہ بکری ریوڑ میں آ کر مل نہیں جاتی اس وقت تک وہ کتا اس پر مسلسل بھونکتا رہتا ہے۔ اس بزرگ اللہ والے نے یہی بات اس موقع پر کہی،
آج ہمارے ملک کے اندر مسلمانوں کے لیے اور دنیا کے مختلف خطوں اور علاقوں میں مسلمانوں کے لیے جو کچھ مشکلات درپیش ہیں وہ سب کے سب اسی وجہ سے ہے کہ ہم اپنا سبق بھول گئے، اپنا راستہ بھول گئے۔ زندگی میں اللہ نے کیوں پیدا کیا تھا، ہمیں اس دنیا میں آ کر کرنا کیا تھا، ہمارا مشن کیا تھا، ہم نے اس کو ایک طرف رکھا۔ جیسے دنیا کے اور لوگ دنیا کی زیب و زینت پر اور اس کی خواہشات پر مر مٹ رہے ہیں، انہی کی طرح ہم نے بھی مر مٹنا شروع کیا۔ اور جس طرح دنیا کے اور لوگ دنیا کی زینتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، مسلمان جس قوم کا نام تھا اس نے بھی اسی لطف اندوزی اور اسی عیاشی کی راہ کو اپنا لیا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں۔ دنیا کی اور قومیں بے حیا ہو جائیں، بے غیرت ہو جائیں، غلط راستوں پر آ جائیں، یہ اللہ کو منظور ہے۔ اللہ کو یہ منظور نہیں ہے کہ جس قوم کا نام مسلمان ہے، جو قوم ایک اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتی ہے، اور جو قوم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی نبوت و پیغمبری کو تسلیم کرتی ہے، وہ بھی دنیا کے اور لوگوں کے طریقے پر آ جائے، یہ اللہ کو منظور نہیں۔ اور جب کبھی قوم اپنی راہ سے بھٹکتی ہے، اللہ کتوں کو چھوڑتے ہیں۔ اور ہم مسلمان اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی فلاں آدمی بڑا ظلم کر رہا ہے، فلاں آدمی ہمیں بڑا پریشان کر رہا ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ جلدی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، یہ ظلم کس وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ اگر اس وجہ کو مسلمان سمجھ کر اپنا رخ صحیح کر لے اور توبہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ جس نے ان تمام انسانوں کو بنایا، ان کے دلوں کو آپ کی طرف سختی کے بجائے نرمی، ہمدردی اور خیرخواہی کے ساتھ پلٹ دے گا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں، تمام انسانوں کے قلوب میرے 2 انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں، میں جس طرف چاہوں لوگوں کے دلوں کو الٹ پلٹ سکتا ہوں، میں چاہوں تو لوگوں کے دلوں کو سختی اور بے رحمی کی طرف پلٹ سکتا ہوں، میں چاہوں تو لوگوں کے دلوں کو ہمدردی، نرمی اور خیرخواہی کی طرف پلٹ سکتا ہوں۔ اور یہ پلٹنا اسی وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی تبدیلی کرے۔ قرآن میں اسی کو ایک مقام پر اللہ نے کہا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک انسان اپنے آپ کو بدل نہیں دیتا اس وقت تک اللہ بھی اس قوم کی تقدیر کا فیصلہ نہیں کرتے۔ اور ہماری چاہت یہ ہے، ایک اللہ کا اصول ہے، ہماری چاہت یہ ہے کہ ہم بدلیں گے بعد میں، پہلے اللہ ہمارے حق میں صحیح فیصلہ کرے، یہ ہماری ضد ہے۔ اور اللہ کی بھی ایک ضد ہے، اللہ کی ضد اور اللہ کا اصول یہ ہے کہ پہلے یہ خود بدلے، پھر میں حالات کو تبدیل کروں گا۔ اور جب تک اور ہماری اور اللہ کی ضد اور اصول کا جب مقابلہ ہوگا تو ہم بڑے چھوٹے لوگ ہیں، اپنی ضد میں ہار جائیں گے۔ کامیابی تو اللہ ہی کے اصولوں کو، اس کی ضد کو، اس کی انانیت کو ملنے والی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی بیجا ضد، ہٹ دھرمی چھوڑ کر اپنا سبق یاد کریں اور اللہ کی طرف رجوع۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعات آپ حضرات نے سنے، اور پتہ نہیں جب سے اللہ نے آپ کو شعور دیا تب سے قربانی کا واقعہ بھی سن رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور ان کا کردار بھی، اور ان کی زندگی کے مختلف حالات سن رہے، اور جب تک اللہ نے سانسیں دی ہیں تب تک آپ سنتے رہیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ مقصود یہ واقعات نہیں ہے، مقصود سبق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھنے سے
جو پہلا سبق ہمیں لینا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہر انسان اس بات کا اقرار و اعتراف کرے جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کا اقرار اور اعتراف کیا تھا، اے اللہ جو کچھ میرے اپنے پاس ہے وہ میرا نہیں ہے، تیرا ہے، تیرا دیا ہوا، تیرا عطا کیا ہوا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا پہلا سبق ہے۔ انسان کے پاس اس کی اپنی جان ہے، اس کا اپنا مال ہے، اس کی اپنی اولاد ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب و متعلقین ہیں، اس کا اپنا کاروبار ہے، اس کا عہدہ ہے، اس کی عزت ہے، اس کا مرتبہ، جو کچھ دنیا میں انسان کو حاصل ہے یہ اس کا نہیں ہے، یہ اللہ کا عطا کردہ ہے۔ یہ بنیادی احساس ہر مسلمان کو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سننے کے بعد پیدا ہونا چاہیے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اس کا اقرار و اعتراف کیا اور عملی طور پر اس کو پیش بھی کیا۔ آئیے مال سے متعلق ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کریں اور یہ دکھائیں دنیا کو کہ میرے ابراہیم کے دل میں میری کتنی محبت ہے، وہ مجھے کتنا چاہتا ہے، یہ اللہ دکھانا چاہتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو فقیر کے لباس میں اس گلی میں بھیجا جس میں ابراہیم علیہ السلام کا مکان موجود تھا۔ فقیر آیا اور آ کر اس گلی میں ابراہیم علیہ السلام کے بالکل مکان کے پاس آ کر بڑے درد، بڑی محبت اور تڑپ کے ساتھ اللہ کی صدا لگائی۔ ابراہیم جس کا دل اس اللہ کی محبت سے بھرا پڑا تھا، جب اس نے اپنے محبوب کا نام سنا تو اپنے گھر سے بے کل ہو کر باہر آیا، یہ جاننے کے لیے کہ کون ہے جو میرے محبوب کا نام اتنی محبت، اتنی عقیدت اور اتنے درد اور تڑپ کے ساتھ لے رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو ایک فقیر نظر آیا۔ ابراہیم علیہ السلام اس فقیر کے پاس آ کر کہنے لگے، اللہ کے بندے، ابھی تو نے جس ذات مبارک کا نام جس طرف عظمت اور محبت کے ساتھ لیا ہے، ایک مرتبہ اس نام کو پھر لے تاکہ میں اپنی ترستی ہوئی روح اور کانوں کو، دل کو اس نام کے ذریعے تسکین عطا کرو۔ فقیر کہنے لگا، میں تو فری میں ایسے نہیں لیتا، مجھے تو اس نام کے لینے کے پیسے چاہیے، جب آپ پیسے دیں گے تو پھر میں بولوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ اس فقیر نے کہا کہ اللہ نے آپ کو جتنی دولت دی ہے اس کی آدھی دولت دو گے تو ایک مرتبہ خدا کا نام اس محبت سے میں سناؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھتے تھے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرا تو ہے نہیں، جو کچھ ہے وہ خدا کا ہے، اس کی محبت میں اس کے نام پر میں لٹا دوں تو اس سے بڑھ کر میری سعادت کیا ہو سکتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ چل میں نے تجھے اپنی آدھی دولت دے دی۔ اس فقیر نے بڑے ترنگ اور موج میں آ کر اللہ کا نام بڑی عظمت و محبت سے لیا تو حضرت ابراہیم کی روح خدا کے اس نام کو سن کر مچل اٹھی۔ ابراہیم علیہ السلام سرشاری کیفیت میں فقیر سے کہنے لگے، ایک مرتبہ اور کہے۔ اس نے کہا کہ اب کیا دو گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ باقی آدھی دولت تیرے حوالے کر دوں۔ تو اس نے اللہ کا نام پھر انتہائی عظمت و محبت کے ساتھ لیا تو حضرت ابراہیم جھوم جھوم گئے، پھر فقیر سے کہنے لگے کہ ایک مرتبہ اور کہہ دے، میرے کان اس نام کو سننے کے لیے بے قرار و بے تاب ہے۔ اس نے کہا کہ اب تو آپ خلاص ہو چکے ہیں، آپ کے پاس جتنی دولت ہے وہ میری ہو گئی، اب آپ کے پاس ہے کیا جو مجھے دیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ابھی بھی بہت کچھ ہے، ایک مرتبہ اب تو اور کہے گا تو میں ساری زندگی تیری غلامی کروں۔
یہ وہ سبق تھا جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایمان والوں کو ملتا ہے۔ مال ہمارا نہیں ہے، مال اللہ کا ہے۔ آج کوئی کروڑ پتی ہے، کوئی ارب پتی ہے، کوئی کچھ ہے، کسی کے پاس جائیدادیں ہیں، مال و اسباب ہے، فیکٹریز ہے، یہ آپ کی اپنی نہیں ہے، یہ اللہ کی ہے، اللہ کی امانت ہے، آپ کے پاس ہے۔ ایک مومن کا فرض یہ ہے کہ اللہ کی امانت کو اللہ کے حکم پر لگا دے، اللہ کی امانت کو اللہ کے حکم پر استعمال کرنا، یہ سیرت ابراہیمی کا سب سے پہلا سبق ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے عملی طور پر اپنی پوری زندگی میں اس کو بار بار کر کے دکھایا۔ آگ کے اندر کا واقعہ، پھینکے جانے کا واقعہ تھا، تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس مدد کے لیے جبرائیل آئے، میکائیل آئے، اسرافیل و عزرائیل آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جبرائیل سے ہٹ بازو، مجھے تیری مدد کی کوئی ضرورت نہیں، یہ بتا کہ جس ذات کے لیے مجھے جلایا جا رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ ہاں دیکھ رہا ہے، تو ابراہیم نے کہا کہ اگر اس کو منظور ہوگا تو تیرے بغیر مجھے بچا لے گا، اگر منظور نہیں ہوا تو مجھے جلا دے گا، اور اس کے تمام فیصلوں پر، حکم پر میں راضی ہوں۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا وہ سبق کہ انہوں نے کہا کہ جان بھی اللہ کی، اگر وہ جان اللہ کی دی ہوئی اللہ کے نام پر لٹتی ہے، اللہ کے نام پر چلی جاتی ہے، تو میرا کیا جاتا ہے؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ابراہیم نے یہ سبق بھی سمجھا تھا کہ بیوی یہ بھی اللہ کی عطا کردہ ہے۔ خدا کا حکم آیا کہ ابراہیم ملک مصر سے نکل کر مکہ المکرمہ، جو اس دور کے اندر ایک لخدق آبادی کی شکل میں تھا، پہاڑ ہی پہاڑ، جہاں انسان تو بہت دور کی بات، چرند و پرند کا نام و نشان تک موجود نہیں تھا، خدا کا حکم آیا کہ اپنی بیوی کو وہاں پر چھوڑ دو، تو انہوں نے چھوڑ دی۔ پلٹ کر خدا سے سوال نہیں کیا کہ اے اللہ میں اپنی بیوی کو بہت چاہتا ہوں، اس کے بغیر میں کیسے جیوں گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ خدا کی محبت میں خدا کے حکم کے بعد سب محبتیں ہیں، خدا کے حکم کے اوپر، اس کی محبت کے اوپر کوئی محبت نہیں، کوئی خواہش نہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا سبق ہے جو ہر مسلمان کو اخذ کرنا چاہیے۔ صرف ان کی زندگی کے حالات و واقعات سن کر سبحان اللہ الحمدللہ منڈی ہلا دینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ان اسباق کو اپنی زندگی میں تازہ رکھ کر زندگی کے مختلف موقعوں پر دیکھنا کہ ابراہیم کی زندگی میں حالات آتے رہے، انہوں نے ہر موقع پر اللہ کا نام اور اس کا پرچم بلند رکھا۔ میں کیا اللہ کو راضی کر رہا ہوں یا شیطان کو خوش کر رہا ہوں؟ کیا میں اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہوں یا اپنی خواہشات کا غلام بنا ہوا ہوں؟ کیا میں اللہ کو دیکھتا ہوں یا سوسائٹی سماج کو دیکھتا ہوں؟ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ، یہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سبق جو اللہ تعالیٰ ان واقعات کے ذریعے امت مسلمہ کو دینا چاہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا دوسرا سبق عید الاضحیٰ جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی، اور ساری کی ساری امت مسلمہ اس عید کے دن قربانی کا عمل کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ عید اور اس میں جو قربانی دی اس کے ذریعے چاہتے کیا ہیں؟ اللہ چاہتے یہ ہیں کہ تمام مسلمان مرد اور عورتوں کے اندر قربانی کا جذبہ پیدا ہو۔ یہ عید اللہ تعالیٰ اس لیے کرواتے ہیں، اور ہر مسلمان کے ہاتھ سے جانور پر چھری چلا کر اور جانور کی قربانی کے ذریعے اللہ جو پیغام اور سبق دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ تمام کے تمام مسلمانوں میں قربانی کا جذبہ پیدا ہو۔ کیا مرد، کیا عورتیں، کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا جوان، سب میں قربانی کا جذبہ پیدا ہو۔ اے اللہ، زندگی میں کبھی وقت آئے گا تو آج میں جانور کو قربان کر رہا ہوں آپ کے نام پر، وقت آنے پر میں اپنی جان کو بھی خوشی خوشی آپ کی نظر کر دوں گا۔
اے اللہ زندگی میں کبھی وقت آیا آپ کے نام پر تو میں اپنا مال بھی آپ پر قربان کر دوں گا۔ اے اللہ یہ جانور قربان کر رہا ہوں، یہ نشان اور علامت ہے، وقت آیا تو اے اللہ میں خوشی خوشی اپنی اولاد کو قربان کر دوں۔ اے اللہ ذرا افسوس نہیں کروں گا، چاہے اس اولاد کی محبتیں دل میں کتنی کھبی کیوں نہ ہو، لیکن آپ کا حکم آیا میں ہر محبت کو کھرچ کر آپ کی نظر کر دوں گا، آپ کے نام پر اس کی خیرات دے دوں گا۔ یہ ہے قربانی کا سبق۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قربانی والے تاریخ ساز دن اپنے بچے کی گردن پر چھری رکھ کر یہی پیغام امت مسلمہ کو دیا، اور اللہ کو وہ پیغام اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اپنے محبوب اور ان کی امت کو دیا۔ کہا کہ یہ قربانی ایک علامت ہے، وقت آنے پر انسان اپنے بچوں کی قربانی دے۔ حضرات صحابہ کرام کی زندگی اس کا ایک بہترین نمونہ۔ غزوہ احد کا موقع تھا، ایک بوڑھی عورت تھی، اس جنگ کے اندر اس کا بوڑھا شوہر بھی شریک تھا اور اس کے بیٹے بھی شریک تھے، اس کے بھائی بھی شریک تھے، سب کے سب اس جنگ میں گئے ہوئے تھے۔ جنگ شروع ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد احد سے اطلاع آئی مدینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے۔ جو ہی مدینے تک خبر پہنچی، مدینے میں کوہرام برپا ہو گئے، اس لیے کہ جتنے مرد تھے وہ احد گئے ہوئے تھے، جو انتہائی ضعیف بوڑھے یا بیمار تھے یا عورتیں اور بچے تھے، بس وہی مدینے میں تھے۔ جب انہوں نے سنا کہ اللہ کے نبی اب اس دنیا میں نہیں رہے، سب کے اوسان خطا ہو گئے۔ انہی میں ایک بوڑھی خاتون کا واقعہ ہے۔ وہ خاتون اپنے گھر سے نکلی روتے ہوئے احد کی طرف، اللہ کے نبی اب اس دنیا میں نہیں رہے، اب کیا ہوگا؟ اب وہ خاتون آگے بڑھی تو احد سے صحابہ کی ایک جماعت آ رہی تھی۔ اس بوڑھی خاتون نے تڑپ کر ان لوگوں سے پوچھا کہ ساتھیوں، بچوں بتاؤ میرے پیارے آقا کا کیا حال ہے؟ وہ جماعت کہنے لگی، ماں پیارے آقا خیر و عافیت سے ہیں، مگر تیرا اپنا شوہر شہید ہو چکا ہے۔ اس بوڑھی نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، آگے بڑھی۔ پھر صحابہ کی ایک اور جماعت سے اس کی ملاقات ہوئی، اس نے پھر آگے بڑھ کر ان سے پوچھا کہ بتاؤ میرے سرکار کا کیا حال ہے؟ اس جماعت نے کہا کہ سرکار خیر و عافیت سے ہیں، مگر تیرے بیٹے جو اس جنگ میں شریک تھے سب شہید ہو چکے۔ اس بوڑھی نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، آگے بڑھی۔ صحابہ کی ایک اور جماعت سے ملاقات ہوئی، بوڑھی پھر ان کے پاس پہنچ کر لجاجت سے کہنے لگی بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے؟ اس جماعت نے بھی کہا کہ ماں آقا تو خیر و عافیت سے ہے، مگر تیرا بھائی شہید ہو چکا ہے۔ پھر اسی محبت میں کشا احد تک پہنچی، اور جس مقام پر جس درے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، یہ خاتون بوڑھی وہاں پہنچی اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، زار و خطار اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ پھر وہ نبی علیہ السلام کے جبے کا کونا پکڑ کر کہنے لگی یا محمد ساری دنیا ختم ہو، آپ محفوظ ہوں یہ مجھے منظور ہے، اور سب میرے پاس موجود ہوں، آپ موجود نہ ہو یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ یہ جذبات و احساسات ہیں قربانی کے موقع پر جو اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قربانی کے واقعے سے یہی سبق ایک ایمان والے کو دینا چاہتے ہیں، اور اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان والے اس معیار پر آئے کہ قربانی کے موقع پر زندگی کی ہر چیز کو اللہ اور اس کے رسول پر مٹانے کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو۔ تیسرا سبق ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا، اور سب سے اہم سبق ہے انسانیت خطا کار ہے، لیکن آدمی کا رخ اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔
انسانیت خطا کار ہے اور انسان کا رخ ایک اکیلے اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ نماز کے موقع پر جو آپ کو نیت پڑھائی جاتی ہے اور ہر مسلمان اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ کر جو نیت پڑھتا ہے وہ یہی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اے اللہ، میں اپنے رخ کو اور اپنے چہرے کو ساری دنیا کی قوتوں اور طاقتوں سے، تمام جگہوں سے ہٹا کٹا کر آپ کی طرف کرتا ہوں۔ اے اللہ، میرا پورا کانسنٹریشن، میری زندگی کا مقصود، میری توجہ آپ ہیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے اپنی زندگی اور اپنے چہرے کا رخ اس اللہ کی طرف کرتا ہوں جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ وما انا من المشرکین، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سبق ہے، شروع سے لے کر اپنی موت تک، زندگی کی آخری سانسوں تک یہی توحید تھی جس کے ابراہیم علیہ السلام سب سے بڑے علم بردار رہے۔ زندگی کے کسی موقع پر شرک کرنا، خدا سے ہٹنا، نظریں چرانا انہوں نے گوارا نہیں کی۔ اس توحید پر قائم رہنے کے لیے، اس پر استقامت کے ساتھ جمنے کے لیے جتنی اور جس قسم کی مشکلات اور رکاوٹیں آئی، ابراہیم علیہ السلام نے پامردی کے ساتھ، جوانمردی کے ساتھ ان تمام حالات کا مقابلہ فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس توحید کی بنیاد پر سب سے پہلے گھر سے باہر نکالا گیا۔ انہوں نے کہا، باپ چھوٹتا ہے تو چھوٹے، ماں چھوٹتی ہے تو چھوٹے، لیکن توحید کا دامن ابراہیم کے ہاتھ سے چھوٹنا نہیں چاہیے۔ بھائی بہن چھوٹتے ہیں، رشتہ دار اور تعلق والے کٹتے ہیں اور ہٹتے ہیں، ابراہیم نے کہا کہ سب ہٹیں کٹیں، ان سے مجھے کوئی مقصود نہیں ہے، میرے اللہ کا دامن میرے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ ابراہیم کے باپ نے دھمکی دیتے ہوئے کہا، لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، ابراہیم اگر تو توحید سے باز نہیں آئے گا، ایک اللہ کہنے سے پیچھے نہیں ہٹے گا، میں تیرا باپ تجھے پتھر مار مار کر ختم کروں گا۔ ابراہیم نے کہا، سلام علیک، باپ تجھے سلامتی ہو، میں تیرے ساتھ بے ادبی اور گستاخی نہیں کر سکتا، جو تجھ سے ممکن ہو وہ کر لے، میں اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی اللہ کے خاطر رباڑے میں داخل ہو کر تمام بتوں کو چکنچور کیا تھا۔ ساری کی ساری قوم کو آپ نے فیس فرمایا تھا اس وقت کے حالات کے لیے۔ ابراہیم نے وہاں پر بھی بتایا تھا، سب خلاف ہو سکتے ہیں تو ہو جائے، ابراہیم کو پرواہ نہیں ہے، ابراہیم کو پرواہ اس کی ہے کہ اس کا اللہ اس کے ساتھ ہو۔ نمرود کے دربار میں پہنچے، پوری دنیا کی قوت و طاقت ابراہیم کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، بڑا نازک ترین امتحان تھا۔ کیا ابراہیم وقت کے ان حکمرانوں سے، ان ظالموں اور غاصبوں کے سامنے دبتا ہے، جھکتا ہے، یا اپنی جان کی فکر کرتا ہے، یا اپنے مقصود سے پیچھے ہٹتا ہے؟ ابراہیم نے کہا، یہ قوتیں، یہ طاقتیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، زیادہ سے زیادہ میری جان لے سکتی ہیں، لیکن میرے دل میں اللہ کی جو محبت اور عقیدہ ہے اور میری زندگی کا جو رخ اللہ کی طرف ہے، اس کو یہ پھیر نہیں سکتے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا سبق ہے۔ اور آج ہمارے کیا حالات ہیں؟ ہمارے اپنے حالات یہ ہے کہ تھوڑا سا کہاں پر پیسوں کا معاملہ آتا ہے تو ہم اپنے دین سے اور اپنے اللہ سے کمپرومائز کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بعد میں دیکھیں گے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایسی کوئی منافقت نہیں تھی۔ ابراہیم نے کہا کہ انسان کی زندگی کا رخ اللہ کی طرف ہونا چاہیے، میرا اللہ ایک، میرا معبود ایک، میرا رازق وہی، اور میرا مشکل کشا وہی، میرا حاجت روا وہی، اور میری امیدوں کا مرکز وہی۔
میرا سوال اسی سے، میری حاجتیں اسی سے، میری تمام تر تمنائیں اسی سے، یہ یقین انسان کی زندگی میں ہو اور اسی رخ پر آدمی چلتا رہے۔ اور جب آدمی اس رخ پر چلتا ہے تو انسان ہے، انسان ہونے کی حیثیت سے کبھی کبھی غلطیاں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ جب کبھی غلطی ہو تو انسان کا کام یہ ہے کہ توبہ کرے اور پھر اسی رخ پر، راستے پر آگے بڑھے۔ جب آدمی اس رخ اور روش کو اپنائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی سے ہمکنار فرمائیں گے۔ میں نے یہ جملہ 100 دفعہ درس قرآن میں اور جمعہ کے موقع پر آپ سے کہا، اور خدا جب تک یہاں خدمت رکھے گا اس وقت تک بار بار کہتا رہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ مسلمان کو کامیابی، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، توحید اور سچے عقیدوں کی بنیاد پر حاصل ہو۔ مسلمان کو کامیابی، اللہ کی رضا، نبی کی شفاعت، تمام کی تمام چیزیں توحید اور سچے عقیدوں پر حاصل ہوگی، اور جنت کے درجات ملیں گے اعمال کی بنیاد پر۔ کسی مسلمان کی زندگی عمل میں کمزور ہو، عقیدہ ٹھیک ہو تو کامیابی ہوگی۔ اگر کسی انسان کے عقیدے میں، اس کی توحید میں بگاڑ ہو تو پھر اس کو سوائے ناکامی کے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ میری آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے، اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ اپنی اولاد کو بھی اس کی نصیحت کریں۔ آپ کی زندگی کا رخ، آپ کی تمنائیں بس ایک اللہ سے ہو۔ دنیا کی کسی قوت و طاقت پر نہ آپ کا بھروسہ ہو، نہ آپ کا اعتماد ہو۔ آپ کا یقین ہو کہ عزت و ذلت، کامیابی اور ناکامی، اور سوال، عبادت و استعانت، تمام کی تمام چیزیں بس ایک اللہ سے وابستہ ہیں۔ اسی کی منشے سے سب کچھ ہو سکتا ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس یقین پر مریں گے تو ضرور اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوگا، اور ایک نہ ایک دن جنت بھی ضرور حاصل ہوگی۔ اس عقیدے میں کمی اور کمزوری اور خامی اور خلل ہوگا تو پھر آپ کے پاس پہاڑوں جتنے اعمال ہوں، اللہ کے پاس ان اعمال کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس جمعہ کے موقع پر یہی کچھ اسباق تھے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے۔ اللہ تعالیٰ ان اسباق کو مجھے بھی یاد رکھنے اور آپ کو بھی یاد رکھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔